موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی نفسیاتی حالت بیان کرنا ہو تو اس کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کا قول موزوں ترین ہوگا۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا، میں مسلمان ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ جملہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی صحیح ترین تصویر ہے، مگر ان کی اسی صحیح تصویر میں ان کے المیے کی پوری داستان چھپی ہوئی ہے۔ مذکور فقرے پر غور کیجئے۔ مسلمان کے لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد قرآنی انسان ہو۔ اگر اس سے مراد قرآنی انسان لیا جائے تو اس سے وہ انسان مراد ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، مگر مذکورہ فقرے کو اس معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قرآنی مفہوم کے اعتبار سے یہ فقرہ بالکل لغو ہے۔ اس کی لغویت کو نہایت آسانی کے ساتھ اس وقت سمجھا جا سکتا ہے جبکہ اس کے الفاظ کو بدل دیا جائے۔ آپ مسلمان کی جگہ اللہ سے ڈرنے والا رکھ دیجئے اور پھر اس کو اس طرح کہیے، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ دیکھیے، لفظ کو بدلتے ہی یہ فقرہ بالکل بے معنی معلوم ہونے لگا۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو واقعتاً اللہ سے ڈرتا ہو اور وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرے، کیونکہ اللہ کا ڈر آدمی کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، نہ کہ فخر۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا مذکورہ فقرہ قرآنی مفہوم میں نہیں ہے، وہ یقینی طور پر کسی اور مفہوم میں ہے۔ یہ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ یہ قومی اور تاریخی مفہوم ہے۔ اس فقرے میں مسلمان کا لفظ اس قوم یا اس نسل کے ایک فرد کے لیے بولا گیا ہے جو ایک خاص تاریخ سے وابستہ ہے، جس کے اسلاف نے ملک فتح کیے، بڑی بڑی عمارتیں بنائی، شاندار تمدن پیدا کیا، دنیا میں اپنی سیاسی اور مادی عظمت قائم کی۔ اس دوسرے مفہوم کے اعتبار سے دیکھیے تو مذکورہ فقرہ بالکل درست نظر آئے گا۔ اس دوسرے مفہوم میں لینے کی صورت میں اس فقرے کی وہ لغویت ختم ہو جائے گی جو پہلے مفہوم میں لینے کی صورت میں نظر آتی تھی۔ یہ تجزیہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی حقیقت کو پوری طرح بے نقاب کر رہا ہے۔ موجودہ زمانے کا مسلمان قرآن کی پیداوار نہیں، وہ تاریخ کی پیداوار ہے۔ اس کا سرمایہ قومی فخر ہے، نہ کہ قرآنی حقیقتوں کی دریافت۔ موجودہ مسلمان دوسری قوموں کی طرح ایک قوم ہے، نہ کہ وہ امت جو خدا و رسول کی بنیاد پر فکری اور روحانی انقلاب کے ذریعے ظہور میں آئی ہو۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی یہ حالت اتنی عام ہے کہ اس میں ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں، ایک ہی رنگ ہے جس میں تمام مسلمان رنگے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان کے چھوٹے ہوں یا ان کے بڑے، وہ ان کے پڑھے لکھے لوگ ہوں یا بے پڑھے لکھے لوگ۔ مولانا وحید الدین خان، قیادت نامہ، آواز خالد سید۔